کیونکہ ہمارے علم میں بعض ایسی خواتین موجود ہیں کہ جو خواتین مسائل سناتی ہیں، ٹی وی پر آتی ہیں اور ان کی آواز کو نامحرم مرد سنتے ہیں، جو بالکل جائز نہیں ہے۔ عورت کے لیے قرآن کریم کی تلاوت اس طرح کرنا کہ اس کو نامحرم مرد سنے جائز نہیں ہے۔ کوئی عورت نعت پڑھے جس کو نامحرم مرد سنے، یہ جائز نہیں ہے۔ کوئی عورت اس طرح دین کی دعوت دے جس کو نامحرم مرد سنے تو یہ جائز نہیں ہے۔ عورت کو پردے میں رہنا ضروری ہے، اپنے گھر میں رہنا ضروری ہے، شریعت کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام جو نبی بنا کر 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام بھیجے، ان میں کوئی ایک بھی عورت نہیں تھی، وہ سارے کے سارے مرد تھے۔ ایک عورت بھی اللہ نے نبی بنا کر نہیں بھیجی، ایک عورت بھی، سارے مرد نبی بنا کر بھیجے ہیں۔ اس لیے کہ یہ کام مردوں کا ہے، یہ کام خواتین کا نہیں ہے۔ تو میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں خواتین اس کا بے حد خیال کریں۔ ہماری بعض خواتین نیٹ کا استعمال کرتی ہیں، فیس بک کا استعمال کرتی ہیں، یوٹیوب استعمال کرتی ہیں، سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ اور منسلک ہیں۔ ان سے غلطی ہوتی ہے کہ وہ ہر قسم کی عورت کو، ہر قسم کے مرد کو سن لیتی ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہر آدمی کو نہیں سننا چاہیے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ 500 صحابہ کرام کے شاگرد ہیں اور بہت بڑے تابعی ہیں، اور امام المعبرین ہیں، خوابوں کی تعبیر کے امام تھے۔ حضرت نے ایک مرتبہ خواب کی بات فرمائی، خواب کی تعبیر، اور فرمایا اس بات کو یاد رکھو، ان ھذا الامر دین، یہ دین ہے، خواب کی تعبیر۔ فانظروا عمن تاخذون دینکم، اور یہ دیکھا کرو کہ تم اپنا دین کس سے لیتے ہو۔ کیا مطلب؟ خواب کی تعبیر بھی عام آدمی سے پوچھنا جائز نہیں ہے۔ تو بتاؤ علم شریعت عام آدمی سے حاصل کرنا وہ کیسے جائز ہوگا؟ اس بات کا خیال کرنا بے حد ضروری ہے۔ پھر مسائل غلط قسم کے شروع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1، علم حاصل کرو ایسی خواتین سے جو مستند علماء کی زیر سرپرستی دین کا کام کرتی ہوں۔ ہمارے یہاں پاکستان کا وفاق المدارس العربیہ پاکستان ادارہ ہے، ایسے ادارے کے ساتھ ملحق ہوں۔ ہر جگہ جو لوگ چھوٹی چھوٹی جگہیں کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اس سے بچنا چاہیے۔ نمبر 1، خواتین علم حاصل کریں، قرآن کریم پڑھیں، حدیث پاک پڑھیں، فقہ مبارک پڑھیں، اور اس کے ساتھ اپنی تاریخ کو سیکھیں کہ ہمارے پیغمبر پاک کی ازواج کتنی تھیں، ہمارے پیغمبر پاک کی بیٹیاں کتنی تھیں، ہمارے پیغمبر پاک کے داماد کون تھے، خلفائے راشدین کون تھے، عشرہ مبشرہ کون تھے، فلاں صحابہ کون تھے، دین کا کام کنہوں نے کیا ہے۔ ایک تو اس بات کا اہتمام کریں کہ علم حاصل کریں، علم۔ اور اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ بچپن میں اپنی بچیاں وہ مدارس میں داخل کرائیں، اور جو بڑی ہیں وہ خود مدرسوں میں پڑھیں، اپنا وقت نکالیں اور تھوڑا وقت کسی قریبی مدرسے کو دیں اور خود قرآن کریم کی تعلیم حاصل کریں، قرآن کریم کا ترجمہ پڑھیں، اور گھر بیٹھے از خود نہ پڑھیں، کسی مستند عالم سے پڑھیں یا کسی مستند عالمہ سے پڑھیں، اور اگر پھر بھی کوئی بات سمجھ نہ آئے تو کسی مزید دالفتہ سے رجوع کریں اور رابطہ کریں۔ نمبر 1، علم دین حاصل کریں۔ بچی کا بہترین علم حاصل کرنے کا زمانہ وہ بچپن کا زمانہ ہے۔ ہم بچپن کا زمانہ انگریزی سیکھنے پہ لگاتے ہیں، اپنی بچیاں گھر سے باہر نکالنے پہ لگاتے ہیں، اپنی بچیوں کو باہر کا ماحول سکھا دیتے ہیں۔ پھر وہ بچیاں بڑی ہوتی ہیں تو جو ماحول بچپن کا ہوتا ہے وہ جوانی میں دماغ میں بیٹھ جاتا ہے، پھر ایسی بچی کو کنٹرول کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ اپنی بچی کو مدارس میں داخل کریں، مدارس میں۔ ہم نے بھی یہاں آپ نے اعلان سن لیا ہوگا کہ بچیوں کے لیے ترتیب بنائی ہے کہ ہم 7 سال کی بچی لیں گے، ناظرہ قرآن کریم پڑھائیں گے، ذہن اچھا ہوگا تو اس کو حفظ کرائیں گے، ساتھ اس کو پھر مڈل بھی کرائیں گے، پھر اس کے بعد 3 سال کا کورس ہے، فاضلہ کورس بھی کرائیں گے، اور 9ویں اور 10ویں جماعت اس کو میٹرک بھی کرائیں گے۔ لیکن مدرسے میں رکھ کے پردے کے ماحول میں خواتین کے ساتھ بیٹھ کے معلمات اور استانیوں سے بیٹھ کے پڑھیں گی۔ اتنی بڑی نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے، بطور خاص ہمارے علاقے کی خواتین کو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور باہر سے ایسی بچیاں آئیں تو یہاں بورڈنگ کی سہولت بھی ہے، رہائش کی سہولت بھی ہے، تو بچیوں کی تربیت کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ خیر، ایک بات تو میں عرض کر رہا تھا کہ علم حاصل کریں، علم حاصل کریں۔ سب سے بہترین اور آسان طریقہ یہ ہے،
اور اگر میڈیا کے ساتھ منسلک ہوں تو عام آدمی کے بیانات نہ سنیں۔ ہر بندے کو مذہبی سکالر بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں ہمارے ہاں خواتین کی واٹس ایپ سروس بھی موجود ہے، اور خواتین واٹس ایپ سروس کو خاتون ہی چلاتی ہیں، اس کا کسی مرد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وہاں جب بھی مسئلہ پوچھیں گی تو خاتون ہی آپ کو بتائیں گی، مرد کا اس نمبر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔